بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم آپ سے آج جو خبر شیئر کریں گے، جو حقیقت شیئر کریں گے، یہ انتہائی پریشان کن اور حیران کن ہے۔ گو کہ تحریک انصاف کے اوپر یو ٹرن لینے کے حوالے سے اور مختلف استدلال پیش کیے گئے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں سے، اپنی کی ہوئی باتوں سے پھرنا یا یو ٹرن لینا تحریک انصاف کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ لیکن آج ایک انوکھی صورتحال ہے تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے تقریباً 22 سال کے لگ بھگ اپوزیشن میں گزارے اور پچھلے 20 ماہ سے تقریباً وہ حکومت میں ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ صوبہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ان کی اتحادی حکومت ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جو اپوزیشن کے دور میں مالی طور پر نہیں ڈگمگائی، جس کو پرابلم کا سامنا نہیں تھا، اب حکومت میں آنے کے بعد اچانک تحریک انصاف مالی بحران کا، شدید ترین مالی بحران کا شکار ہو گئی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ سے 30 کے قریب ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ان 30 ملازمین میں سے اکثریت کا تعلق میڈیا ونگ سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپوزیشن میں تقریباً 15 سال اس پارٹی کو دیے اور آج تک اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 15 ہزار کی تنخواہ پر آج سے 15 سال پہلے تحریک انصاف کے ملازم بنے اور گریجولی ہر سال 10% لے کے تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ ان میں وہ ملازم بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف کے اتار چڑھاؤ اور چیزوں کو مینج کرنا جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب بات کہ تحریک انصاف نے جب اپنے مالی مشکلات کا سامنا تھا ان کو اور دیکھا، تو اس کے بعد ارشد داد صاحب جو ہیں، جو سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں پارٹی کے، انہوں نے چیئرمین پارٹی عمران خان سے کہا کہ ان کی جماعت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس پر بقول ارشد داد کے وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کفایت شہری مہم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کیجئے۔ اب ارشد داد صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کے تناظر میں ہم نے ملازمین کو فارغ کیا اور ان ملازمین کو ہم نے ایک بونس، ایک شوکاز پیریڈ جو فارغ کرنے کا ہے اس کی تنخواہ، اور ایک ہم نے دوسری تنخواہ ریگولر تنخواہ دی، ہم نے 3 تنخواہیں ان کو دی۔ جبکہ ملازمین کا کہنا یہ ہے کہ ایک بونس ملا اور ایک وہ تنخواہ ملی جو انہوں نے فوری طور پہ ہمیں فارغ کر دیا۔ مدعا یہ نہیں کہ یہ لوگ فارغ کیوں ہوئے، یہ 30 کے قریب لوگ جو ہیں، ان کی تنخواہوں کا حجم اگر لگایا جائے تو یہ بمشکل 5 سے 7 لاکھ روپے ہوگا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو کہ مالی بحران کا شکار ہے، وہ ایک پارٹی مینجمنٹ سیل بناتی ہے جس کا ابھی تک اغراض و مقاصد کا کسی کو نہیں پتا، اور وہاں پر ایک جوید اقبال صاحب نامی کوئی شخص وارد ہوتے ہیں جن کی 3 لاکھ روپے ممکنہ طور پہ تنخواہ لگائی گئی ہے، جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد 4 سے 5 لوگ مزید چھوٹے لیول پہ ہائر کیے گئے۔ اگر اس استدلال کو مان لیا جائے کہ پارٹی آسٹیرٹی مہم کے تحت اپنے اخراجات کو کم کر رہی ہے، تو 3 لاکھ پر محیط ایک پارٹی مینجمنٹ سیل کا ہیڈ لگانے کی ضرورت کہاں سے کیوں پیش آئی، اور ان 4 سے 5 ملازمین کو کیوں رکھا گیا جبکہ پارٹی کا شارٹ فال آف فنڈز ہے۔ اس میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں گی، یہ 3 رکنی کمیٹی تھی جس میں فینانس کے ہیڈ سراج صاحب، اس کے علاوہ ارشد داد صاحب اور زاہد کاظمی صاحب۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کو چونکہ مالی طور پہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور بڑا مسئلہ ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے، اور انہوں نے ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ جبکہ آپ 9 لاکھ روپے مہینہ پارٹی سیکریٹریٹ کا کرایہ ہے، جس کی تزئین و آرائش کے لیے 1 کروڑ روپیہ تقریباً لگایا گیا۔ اگر آپ کے پاس معاشی طور پہ مسائل کا شکار ہیں تو آپ اپنا آفس چھوٹا کر لیجئے، 9 لاکھ والے کی جگہ 4 لاکھ کا آفس کر لیجئے، کم از کم ان لوگوں کو ساتھ کیری کیجئے۔ نمبر 2، آپ اپنے پارٹی سیکریٹریٹ کے لیے تقریباً کوئی 14 کروڑ کے قریب لگ بھگ کوئی اماؤنٹ کا کوئی پلازا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ پارٹی کا سیکریٹریٹ شفٹ کر سکیں، تو پھر آپ کے پاس مالی مشکلات کا مسئلہ کہاں سے پیش ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ اس میڈیا سیل سے آج بھی وفاقی وزراء جو ہیں بہت سارے، ان کی پریس ریلیز، ان کے ٹکرز، ان کی خبریں شیئر ہوتی ہیں، اور مرکز میں حکومت،
صوبہ پنجاب میں حکومت اور پارٹی مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد پارٹی کو فنینشیل پوزیشن کا مسائل کا سامنا شروع ہو گیا ہے؟ جبکہ ارشد داد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت ہم اس معاملے کو 2 سال پہلے سے ٹیک اپ کر کے ہم اپنے پارٹی کے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک وزیر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجئے، آپ جو سیلریز کا ایشو ہے وہ میں آپ کو کنٹریبیوٹ کر دوں گا، لیکن آپ لوگوں کو بے روزگار نہ کیجئے. ہم سب نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ وزیر موصوف علیم خان صاحب تھے، لیکن جس وقت علیم خان صاحب نے یہ کمنٹ کیا اس کے بعد ان کو نیب نے اریسٹ کر لیا اور پھر وہ اپنے کرائسس کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ یہ فائنینشیلز ان کو اسسٹنس نہیں کر سکے. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں، جو مشیران ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پیز ہیں، جو خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اگر ان تمام کے تمام پارٹی کے لوگوں کو ملایا جائے تو کیا وہ پارٹی کو فائنینشیل کنٹریبیوشن نہیں دے رہے؟ اگر فائنینشیل کنٹریبیوشن یہ تمام لوگ نہیں دے رہے تو یہ لمحہ فکری ہے. اور نام استعمال کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ ان کے کہنے پہ یہ کام ہوا. عمران خان صاحب جس وقت اپوزیشن میں تھے، مالی مشکلات تھی پارٹی کو، انہوں نے اس وقت لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا. اور اس سٹیج پہ، جس سٹیج پہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، ہم تنگ دست نہیں ہونے دے سکتے، ہمیں کرونا کے کرائسس میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آگے جانا ہے. آپ اپنے گھر سے اپنے 15 سال کے پرانے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. ان کی فیملیز، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے اپنے روزگار کو چلائیں گے؟ اس پہ کسی نے نہیں سوچا. اور پارٹی کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی انہوں نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنائی. انہیں نہیں لگتا کہ ان کے پرانے وفادار لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اور آج سیف اللہ نیازی صاحب اس سٹیج پہ ہیں کہ وہ کسی کا فون نہیں اٹھاتے، کسی کو اس کا جواب نہیں دیتے. اب آئیے احمد جواد صاحب کی طرف، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کلیئر کٹ ہمیں کہا کہ اس معاملے پہ، لوگوں کو بے روزگار کرنے کے معاملے پہ مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا. مجھے ایک ساتھ سے پریشر تھا، لیکن میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں یہ ایسا کام نہیں کر سکتا. ناظرین، یہ کوارڈینیشن ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے جواد احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوپ میں نہیں لیا گیا، اگر لیا جاتا تو ہم اس کے بڑے ہی ویز تھے کہ ہم ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے تھے. ٹھیک. دوسری طرف ارشد داد صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ ہم نے آسٹریلٹی مہم اور عمران خان کے لفظوں کی پاس کی ہے. میں حیران ہوں چیف آرگنائزر صاحب سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ناک کے نیچے یک جنبش قلم 30 لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. نہ ان کی فیملیوں کا احساس ہے، نہ ان کی وفاداریوں کا احساس ہے، نہ اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے کتنی محنت سے دن رات ایک کام کیا. اور آپ اٹھا کے اپنی من پسند لوگوں کو 3 لاکھ کی نوکری پہ رکھ لیتے ہیں اور نئے نئے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس کے اوپر ہم تواتر سے کہتے رہے کہ تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندی ایکسٹریم پہ ہے. یہ 30 لوگ اس دھڑے بندی کا شکار ہوئے کہ جس نے سیکریٹریٹ کے عہدیداروں کو اوبے نہیں کرنا وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتا. ہاں، جس نے اوبے کرنا ہے وہ بھلے 3 لاکھ کی نوکری بھی آگے نوکری کر لے، 3 لاکھ کی تنخواہ لے لے. یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ لمحہ فکری ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت اپنی دور حکومت میں، تحریک انصاف کی پارٹی اپنے پرانے ملازمین کو، لوگوں کو کرونا جیسے کرائسس میں بے روزگار کر رہی ہے، تو سوچئے وہ عوام کو کیا چکمہ دے رہے ہیں. آپ عوام کو کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے بھلا کریں. آپ تو خود اپنے گھر میں جو سا وہ بھلا نہیں کر رہے. 1 کروڑ نوکری دینے والے جب اپنے 15 سال پرانے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں نوکریوں سے، تو کیسے عوام توقع کرے کہ آپ نوکریاں دیں گے. خدا را وزیر اعظم صاحب، اس کا آپ خود نوٹس لیجئے. مجھے یہ گمان ہے کہ آپ کے نام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کی تھاٹ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کے لیے ایک سبکی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ہر طرف سے. ان لوگوں کی تنخواہیں کوئی میٹر نہیں کرتی. آپ کی کیبنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک بندہ ان سب کی تنخواہیں افورڈ کر سکتا ہے. ان لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچائیے، ان کے بچوں کا خیال کیجئے، ان کے گھروں کا خیال کیجئے، اس کرونا کے حالات کا خیال کیجئے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے نئے لوگ آپ جتنے بھی ہائر کر لیں، ان کو آپ کے آئیڈیا کے ساتھ آتے ہوئے اور آپ کی اسٹریٹجی کو میٹ کرتے ہوئے سال لگ جائیں گے. اور سر پہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، اس کے بعد کشمیر کا الیکشن ہے. آپ کیسے مہم چلائیں گے؟ کیونکہ یہ تو آپ کا مین سلاٹ جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. اب اللہ جانے یہ سازش ہوئی یا بائی پلان ہوا یا آپس کی دھڑا بندی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا. لیکن ہمارا مدعا، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ہر وہ خبر دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آپ نے سامنے لے کے آئیں اور یہ بتائیں
کہ ہم بالکل اپنی دانش تک تحقیق کر کے سچ بولیں گے اور بولتے رہیں گے اور موضوعات کو اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔